بسم اللہ الرحمن الرحیم. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است. ناظرین، پروگرام ایک دن یاسر عباس کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے پروگرام ایک دن یاسر عباس کے ساتھ جو شخصیت یہاں مہمان ہیں، آپ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر سید عابد حسین نقوی البخاری کے فرزند اور ولی عہد ہیں، پیر سید علی حیدر نقوی البخاری. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت عطا کیا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آئی ٹی وی نیٹ ورکس کا اور آپ کا مشکور ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک آستانے سے وابستہ صوفی درویش کو اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. میں اپنے آستانے کی طرف سے آپ کا بے حد مشکور اور شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ پیر صاحب. میں حسب روایت پہلا سوال آپ سے آپ کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. کچھ اپنا تعلیمی پس منظر ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین وعلی آل احمد خیر المرسلین وصلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، میں سید علی حیدر نقوی البخاری، جو کہ آستانہ عالیہ سہروردیہ جلالیہ سیدنا سید سائیں صفی علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہوں. اگر میں اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں دقیق طور سے روشنی ڈالوں تو میں اپنے علمی زمانہ کو دو ادوار میں تقسیم کروں گا، جس میں پہلا تصوف اور سیر و سلوک کے حوالے سے ہے، اور دوسرا وہ کہ جس میں میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی. اور بحیثیت ایک سلسلہ طریقت سے وابستگی کی وجہ سے میں پہل اپنے زمانہ طالب علمی تصوف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کہ جس میں سب سے پہلے میں اس بات کا ایڈیشن کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میں زمانہ طفولت میں ہی اپنے دادا بزرگوار یعنی کہ دربار عالیہ سیدنا سید سائیں صفی علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں سجادہ نشین یعنی کہ پیر سید ذاکر حسین شاہ نقوی البخاری کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا، اور انہی سے زانو تلمذ طے کیا، اور انہی کی نگرانی میں اور انہی کی کوشش و کاوش کا ثمر ہوں، اور انہی کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر ادوار میں کہ جن کو طے کر کے آج میں اس منزل پہ ہوں یا اس مقام پر ہوں، انہی کی بدولت اور مرہون منت ہے، اور انہی نے مجھے تصوف و طریقت کے مختلف راز و رموز سے آگاہ کیا. اب جیسا کہ محترم نے فرمایا کہ تعلیمی حوالے سے، اگر میں دنیاوی تعلیمی حوالے سے اگر روشنی ڈالنا چاہوں یا تذکرہ کروں تو اس میں یہ کہ پہلے 5ویں جماعت تک 5th کلاس تک میں عاری پبلک اسکول مظفر آباد میں زیر تعلیم رہا. اس کے بعد میرے والد اور والدہ کے بے حد اصرار پر میں بورڈنگ ہاؤس ایبٹ آباد چلا گیا، جہاں پہ میں پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکولز اینڈ کالجز میں زیر تعلیم رہا جی. اور اپنی میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم میں نے اسی ادارے سے حاصل کی، جبکہ میں انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں کی. لیکن اس کے بعد میں نے اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ مجھے اپنے خاندانی ورثے کو اور میراث کو اس زمانے کی تلخ اور پرآشوب ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اس بات کو اشد ضرورت، اور اگر میں اسے ایسے کہوں کہ اپنی روح کی تشنگی سی محسوس کی کہ اس کے بغیر میں اپنا وجود نامکمل سمجھتا تھا. اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اپنے والد محترم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کا رخ کیا، اور میں آج کل اسلام آباد کے ایک بڑے
ऑथेंटिक और मुस्तनद तालीमी इदारे कि जिसका नाम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और मेरा फील्ड जी और मेरा डिसिप्लिन कंपैरेटिव रिलीजन्स है कि ठीक। जिसमें मैं ज़ेर तालीम। माशाल्लाह। अच्छा पीर साहब, आपने अपने तालीमी पस मंज़र का हवाला बड़ी खूबसूरती से दिया। ये बताइए कि आपका ज़ाती हवाला बराह रास्त तसव्वुफ़ रूहानियत और सूफ़ीज़्म है, तो मुख्तसर ये इस मंजिल पे बताइए आपका सिलसिला तसव्वुफ़ में कौन सा सिलसिला है जिससे आप वाबस्ता हैं? जी, मैं जैसे कि पाकिस्तान में 4 मरकज़ी सिलसिला हाय तसव्वुफ़ व तरीक़त अपना वजूद रखते हैं कि जिनमें सिलसिला नक्शबंदिया शामिल है, सिलसिला चिश्तिया शामिल है, सिलसिला सोहरवर्दिया शामिल है और सिलसिला कादरिया शामिल है। मैं सिलसिला सोहरवर्दिया की एक ज़ेली शाख के जिसे सिलसिला सोहरवर्दिया जलालिया के नाम से उर्फ़ आम में जाना जाता है जी। और सिलसिला सोहरवर्दिया जलालिया कहने की पीछे जो वजह है, जो मंतिक है, वो ये है कि ये सादात बुखारिया जी। के अज़ीम बा वस्फ़ व बा कमाल बुज़ुर्ग हस्ती के जिनका नाम गिरामी सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी जिनका जाए मदफन बहावलपुर में है, उनसे मंसूब है, उनकी निस्बत से। जी। और उन्हीं की निस्बत की वजह से उनके जो मुतक़िदीन थे जी। या उनके हल्का इरादत में जो लोग शामिल थे, उनको पाकिस्तान व हिंदुस्तान में सिलसिला सोहरवर्दिया जलालिया के नाम से जाना जाता है। और जनाब सैयदना सैयद साईं सफ़ी शेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी इसी अज़ीम सिलसिला तरीक़त यानी कि सिलसिला सोहरवर्दिया जलालिया के एक सूफ़ी बासफ़ा और दरवेश थे। माशाल्लाह। अच्छा पीर साहब, ये बताइए, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में अपने तालीमी सफ़र के ज़ेल में कहा कि मुख्तलिफ़ शहरों में आपको पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे ये पूछने का मौका दीजिए कि इस्लामाबाद की फ़िज़ा में और यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मैं ये समझूंगा, बल्कि मैं इसका जवाब ऐसे देना पसंद करूंगा कि जैसे आपको बखूबी इस बात का इल्म है कि ये भी दारुल खलाफा है। जी सही, दोनों कैपिटल है और दोनों कैपिटल्स हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि एक सूफ़ी बासफ़ा के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक बातरीक़त ख़ानवादे का एक रुकन हूँ जी, एक मेंबर हूँ, तो मैं उसे तसव्वुफ़ के ही रंग में जवाब देना पसंद करूँगा जी कि मेरे लिए अक़ीदत व मवद्दत व मोहब्बत व तशनगी और सैराबी का मरकज़ और महवर रहा है मुज़फ़्फ़राबाद। उसकी वजह ये कि यहाँ पे मेरे आबाओ अजदाद की मेहनतें, कोशिशें, काविशें, उनका प्यार, उनकी लगन, वो तमाम चीज़ें इस मिट्टी में और इस धरती में शामिल हैं। और इन सब से बढ़कर जनाब सैयदना सैयद साईं सफ़ी शेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसी जुमले पर इस बात को समेटना चाहूँगा कि जैसे कोई परवाना शमा से दूर नहीं रह सकता, मेरे लिए भी मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद जाना बस कुछ ऐसा ही ताल्लुक़ रखता है कि मेरे लिए वहाँ पर जाना भी ऐसे ही एक बेकैफ़ और इज़्तिराब की सी कैफियत रखता है कि जैसे एक परवाने को शमा से दूर कर दिया जाए। माशाल्लाह, गोया कि मेरे लिए नूर सही और अनवारात की तजल्लियात का मंबा व महवर व मरकज़ वो ख़ूबसूरत चराग़ है कि जो इस शहर के क़ल्ब में जनाब सैयदना साईं सफ़ी शेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में मौजूद है। माशाल्लाह। पीर साहब, अब ये समझाइए नाज़रीन को, ये बताइए, अब जो आप जिस शोबे से आपकी शख्सियत का जो हवाला है, जो चीज़ आपका बुनियादी तारुफ़ है, मैं अब उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना चाहता हूँ। नाज़रीन को बताइए कि दरअसल सूफ़ीज़्म है क्या? मैं इस बात को ऐसे वाज़ेह करना चाहूँगा कि जैसे इंसान की बॉडी, ये जिस्म रूह के बग़ैर कोई हकीकत नहीं रखता। जी।
صحیح. یہ وجود روح کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ایسے ہی کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی سلسلہ طریقت میں داخل ہو جائے، کسی صوفی یا تصوف کی کسی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہو، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ روحانی نہیں ہے. ہر وہ شخص جو روح رکھتا ہے وہ روحانی ہے. ماشاءاللہ. وہ اس کی شخصیت میں روحانیت ایک لازمی عنصر اور جز ہے کہ جس کے بغیر اس کا وجود مکمل نہیں ہے. بس میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی بھی جی انسان کا وجود روح کے بغیر نامکمل ہے، بلکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو تصوف سے یا تعلیمات تصوف سے جدا نہیں سمجھ سکتا. ماشاءاللہ. اور میرا اس بارے میں یہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی انسان بلکہ ہر انسان ٹھیک جو حامل روح ہے وہ روحانی ہے، ماشاءاللہ. اور وہ روحانیت کا عنصر اپنے اندر رکھتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی اس خوبی کو، اپنی اس ایبلٹی کو کتنا پالش کرتا ہے، اس میں کتنی چمک، اس میں کتنا نکھار لاتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ پروگرام ایک دن یاسر عباس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور مہمان شخصیت پیر سید علی حیدر نقوی البخاری ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے مغربی اسکالر کا بے ساختہ وہ جملہ یاد آیا کہ جس میں جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ ہم سب روحانی شخصیت ہیں لیکن ہم سب جسم کے تجربے سے گزر رہے ہیں. تو پیر صاحب نے بھی اسی کی طرف براہ راست اشارہ کیا. اب میں پیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھائیے معاشرے کی اسلام میں تصوف اور صوفیزم کا کیا کردار ہے، اور کیا آپ اپنی ذاتی تحقیق میں آج کے معاشرے کو، آج کی خانقاہوں کو ان اعلیٰ اخلاقی اور روحانی روایات کا پاسدار اور امین سمجھتے ہیں؟ اگر میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کروں تو یہ غلط نہ ہوگا جی. کہ پہلا حصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تصوف کا کیا رول ہے جی یا کیا کردار ہے. تو میں اس حوالے سے جناب خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا، نقل کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. کہ آپ ایک دفعہ اپنے درس میں مشغول تھے اور ایک درخت کے ساتھ ٹو لگا کر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد متلاشیان حق اور تشنگان معرفت خداوندی کا ایک عظیم ہجوم تھا. ٹھیک. لیکن موسم انتہائی گرم تھا. ٹھیک. کہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو اس درخت کی چھاؤں سے باہر بھی کھڑے تھے اور جناب کے اقوال زریں کو سن رہے تھے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ روایت ہے کہ جناب آہستہ آہستہ اپنے جسم کو سکیڑتے گئے، حتیٰ کہ جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے ان سے یہ روایت ملتی ہے کہ جناب کے زانو ان کے سینہ اقدس سے جڑ گئے. سبحان اللہ. قریب بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں نے عرض کی کہ سیدی مرشدی، آپ اتنی تکلیف اور دقت میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ آپ اپنے کلام کو روانی سے جاری رکھیں. تو جناب نے فرمایا کہ میں اس ہجوم کو دیکھ رہا ہوں جو اس درخت کی چھاؤں سے باہر کھڑا ہے. سبحان اللہ. ان کا باہر دھوپ میں کھڑا رہنا مجھے کلام کرنے میں دقت اور دشواری کا باعث بن رہا ہے. جی. آپ اسی نفیس اور نازک ایموشنز اور سنسیشنز اور احساسات سے اندازہ لگائیں کہ تصوف کتنا ہی باریک اور مائنیوٹلی انسان کی کیفیات، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے خیالات کا خیال اور نگہبان اور محافظ ہے. کہ ایک شخص کے جو دھوپ میں کھڑا ہے، جی، اس کا دھوپ میں کھڑا رہنا ایک ولی باصفا کی طبیعت پر کتنا گراں گزر رہا ہے کہ جناب نے فرمایا کہ وہ مجمع، وہ لوگ، جی، وہ عوام الناس کہ جو اس درخت کی چھاؤں سے باہر کھڑے ہیں، ان کا باہر کھڑا رہنا جی
میری طبیعت پہ گراں گزرتا ہے اور مجھے کلام میں دقت محسوس صحیح. اور پیر صاحب میں نے اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا آپ صوفیاء کی ان اعلیٰ روایات کا آج کسی خانقاہ کو یا خانقاہوں کو امین سمجھتے ہیں، پاسدار محسوس کرتے ہیں کہ وہ روایات موجود ہیں؟ میں یقیناً اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور بڑے کھلے لفظوں میں اعتراف کرتا ہوں کہ یقیناً آج کے اس پرآشوب دور میں اور اس ہنگامہ خیز دور میں کہ جس میں ہر چیز اپنے اصل الاصیل سے نا آشنا جانتے ہوئے، مطلب میں اس بات کو اگر مزید آسانی سے اگر اس بات کی وضاحت کروں کہ اختیاری طور پہ یا غیر اختیاری طور پہ اپنے مرکز و محور سے ہٹ چکی ہے. ایسا نہیں، آج کے اس دور میں بھی کئی آستانے اور کئی خانقاہیں اور کئی خانوادے اور کئی سجادہ نشین اور کئی صوفیاء اور درویش موجود ہیں کہ جو اپنی ان سنہری روایات کو اور اسلاف کی طریقوں کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن اجتماعی طور پہ میں اس بات کو انتہائی حزین دل کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے خلوص نیت کے ساتھ اور بڑے صدق قلب کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اجتماعی طور پہ ہم اپنے محور و مرکز سے ہٹ چکے ہیں جی. اور میں اس حوالے میں مزید جناب سلطان باہو کہ جو پاکستان میں سلسلہ قادریہ سلطانیہ کے بانی ہیں، ان کا ایک فارسی میں ایک بند ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج ہم 2017 میں بیٹھے ہیں اور جناب کا زمانہ تقریباً 400 سال یا 350 سال پہلے کا ہے. ٹھیک. اور آپ کا ایک فارسی بند میں اس جگہ پہ نقل کرنا چاہوں گا کہ جناب فرماتے ہیں کہ مرشدان این زمانہ زر بگیر. مرشدان این زمانہ زر بگیر. اور میں اپنے ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ مرشدان این زمانہ زر بگیر، اس دور کے ہادی رہبر و رہنما کہ جو دولت اور ظاہری مال و متاع کی چکا چوند رنگینیوں میں غرق ہو چکے. مرشدان این زمانہ زر بگیر با این کند را زر بے نظیر. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ظاہری جاؤ حشم اور یہ جلال ہی ہر شے، اس کے بغیر کسی چیز کا وجود تصور نہیں کیا جا سکتا. آگے مزید فرماتے ہیں کہ مرشدان این زمانہ زر پرست و زن پرست. ماشاءاللہ. اپنے دور کی بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس دور کے ہادی اور راہبر دولت و عورت زن پرست، زر پرست و زن پرست ہے. جی. حتیٰ کہ مزید فرماتے ہیں کہ زر پرست و زن پرست سیاہ دل و خود پرست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ ان کے خلوتیں انوار الہیہ سے متجسم نہ رہی، بلکہ وہ گناہوں میں بدعمالیوں میں رنگین اور لہو لوہان ہے. اور خود پرستی، انا پرستی، اور بلکہ جسے میں اپنی اختراع میں ایک لفظ دیتا ہوں، حفظ ما تقدم کی حصار سے باہر نہ نکلنا، تو دا ارتھ نہ ہونا، عجز و انکساری کہ جو صوفیاء باصفا اور سالکین کا ایک عظیم میسیج تھا کہ جس کے تحت انہوں نے غیر مسلموں کو اور انتہائی شقی القلب لوگوں کو اس عظیم نعمت اسلام سے روشناس کرایا اور حلقہ بگوش اسلام کیا. اس عظیم میسیج سے لوگ ہٹ گئے اور اس سے انحراف کر لیا اور خود پرستی اور حفظ ما تقدم جیسی وباؤں اور بیماریوں کا شکار ہو گئے. مزید آگے فرماتے ہوئے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اصل ہادی اور رہبر اور رہنما کی کیا خوبصورت ڈیفینیشن کی جی. کہ فرماتے ہیں باہوا مرشدان واصلان عشق سوز. واہ. اے باہو جو اصل ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں، وہ تو اس ذات پاک کا نام ہے کہ جو ایک لمحے میں ہجر کی ان پرآشوب اور مضطرب کیفیات کو ختم کر دے اور فوراً سے خدائے بزرگ و برتر کا وصل کرا دے. اور مزید آگے مصرے میں فرمایا
کہ ہر دمے ہر ساعت جی بسوز شب و روز کی ایک لمحہ یا مخصوص وقت نہیں، بلکہ ان کی ہر دم محفل میں جو جس وقت شامل ہو سبحان جائے اللہ وہ اس کے ہجر کو ختم کر کے سبحان اللہ اسے وصال کی کیفیت سے خوبصورت روشناس بہت کرواتا خوبصورت جواب آپ نے عطا کیا۔ پیر صاحب یہ سمجھائیے اور ناظرین کو بتائیے کہ مدرسہ اور خانقاہ کی تعلیمات میں فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں اس بارے میں ایسے ہی کہوں گا کہ یہ اتنا ہی بڑا فرق ہے کہ جیسے علم اور معرفت میں فرق ہے۔ ٹھیک، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو بسم میں اللہ۔ یہاں پر ایک قول نقل کروں گا جی بسم اللہ۔ کہ جیسے کہ فرمایا کہ فقط عرفہ من عرف رب رب نفسہ فقد عرف ربہ۔ فقط عرفہ ربہ۔ جی بسم اللہ۔ علامہ کا لفظ استعمال نہیں ہے، عربی لغت سے واقف سبحان اللہ، علامہ نہیں ہے عرفہ ہے۔ اس باریکی سے آگاہ ہے کہ عرفہ اور علامہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دو مختلف تعلیمات الگ ہیں اور عرفان الگ ہے۔ مختلف پہلو جی بسم اللہ۔ کہ جو بندہ اپنے ذات کا عرفان حاصل کر گیا اس نے خدا بزرگ و برتر کا معرفت حاصل واہ کر لی۔ خوبصورت خوبصورت۔ اب یہی بنیادی فرق ہے مدرسہ اور خانقاہ میں۔ واہ مدرسہ جی علم سے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک، جبکہ خانقاہ خالصتاً معرفت سے وابستہ ایک شے ہے۔ اگر میں اس کو مزید اگزامپل اور اپنے ناظرین کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک مکان کے باہر کھڑا ہو اور دوسرا شخص اس سے کہے کہ یہ مکان ہے، تو یہ علم ہے۔ صحیح، اس شخص کو اس بارے میں آگاہی نہیں کہ اس مکان کے اندر کون رہتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، خوبصورت مثال آپ نے عطا کی۔ واہ واہ، اب جو شخص اس بات سے آگاہ ہو کہ یہ مکان ہے اور اس مکان کے اندر فلاں مقام پر فلاں شے ہے اور فلاں شخص اس گھر کا باشندہ ہے، یہ معرفت ہے، سبحان اللہ، یہ اس گھر کا اس مکان کا عرفان ہے۔ اس مکان کا عرفان، بس یہی بنیادی فرق ہے۔ اور میں اس جگہ پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر نقل کرنا چاہوں گا جی بسم کہ اللہ۔ جس میں آپ نے فرمایا کہ گفت دین عامیاں گفتم شنیت، واہ، کہ عام لوگوں کا دین یہی ہے کہ فقط گفتگو، سنی سنائی باتیں۔ سنی سنائی باتیں۔ جی مزید اگلے مصرعے فرماتے ہیں کہ گفت دین عارفاں گفتم کے دید، واہ، عارفوں کا مذہب اور سبحان شغل اللہ یہ ہے سبحان اللہ، کہ وہ جو جس بات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا جو تذکرہ کر رہے ہیں واہ واہ، اس کی پوری تصویر اور عکس ان کی آنکھوں کے سامنے سبحان اللہ، اس کی دید بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر سید علی حیدر نقوی البخاری آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ ناظرین، نہایت دل نشین گفتگو ان سے ہو رہی ہے اور آئیے اب ہم ان سے باقی سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ پیر صاحب یہ بتائیے کہ زندگی حالات اور واقعات ہی کا مرکب ہے اور مجموعہ ہے، تو آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ اختصار کے ساتھ جو آپ ناظرین تک پہنچانا چاہیں؟ آپ نے بہت ہی ہر انسان کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جی کہ جو اس کی زندگی میں بڑی خوبصورت یادیں اور نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح، اور میں اس حوالے سے جو واقعہ جو ہمیشہ میری یادوں میں ایک خوبصورت نقش و نگار سمیٹے ہوئے ہے، وہ میرا اپنے دادا بزرگوار یعنی کہ آستانہ عالیہ سید سائیں سخی علی سرکار کے 5ویں سجادہ نشین سید ذاکر حسین شاہ نقوی البخاری کے حوالے سے ہے ماشاءاللہ۔ کہ میں اس وقت جی 3rd گریڈ کا طالب علم تھا، ٹھیک۔ تیسری جماعت کا میں طالب علم تھا، اور اس وقت چند لوگ ہمارے آستانے پر اکٹھے تھے اور وہ لوگ اس بات کے متلاشی اور آرزومند تھے کہ وہ میرے دادا بزرگوار کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، میں نے اپنے آستانے سے وابستہ ایک عمر رسیدہ درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟
تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ لوگ ایک سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سفر کے لیے انہیں ایک گائیڈ چاہیے، واہ، کہ گائیڈ کے بغیر، سبحان اللہ، سبحان نا اللہ، خدا کے بغیر واہ واہ یہ سفر ناممکن ہے۔ واہ واہ، اگر کوئی کرے گا بھی تو یا تو اس کے ڈگمگانے کا خطرہ ہے، یا تو پھر اس کے گر ہی جانے کا خطرہ ہے۔ واہ، اس کے لیے اسی وجہ سے انہیں ایک نا خدا، ایک ہادی، ایک راہبر، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ٹھیک کہ جو ان کے سفر کی تکمیل کا باعث بن سکے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس عمر میں جب میں نے اس درویش سے یہ باتیں سنی تو میرے دل میں بھی شوق جاگا کہ میں بھی کیوں نہ یہ سفر کروں، ماشاء میں بھی ان کے ساتھ سفر میں شامل ہو اللہ، جاؤں۔ ماشاء اللہ، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ضد کہہ سکتے ہیں، یا جو بچوں کی یا بچپنے کی عادات ہوتی ہیں ہر انسان کی، میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اچھا، اس حد تک آپ کو شوق تھا؟ ہاں، اور میرے کزنز، چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد، بہن بھائی جو تھے، وہ سب بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا شوق کر رہا ہے۔ واہ، میں اگر علمی لحاظ سے یا سیر و سلوک کے لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے اگر جس بھی مقام پر کھڑا ہوں تو میری تمام محنتیں، کوشش و کاوش اسی واقعے کی مرہون منت ہے کہ اس اچانک اور یک بارگی واقعے نے میری تمام زندگانی کے مقاصد اور منازل کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت واقعہ۔ اور جس عمر میں یہ واقعہ ہوا، میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے آپ میں خوبصورت واقعہ ہے۔ شعر و شاعری، شعر و سخن بھی آپ کا بہت ہی پسندیدہ ایک شعبہ ہے اور آپ کا شغل ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یاسر عباس کے علاوہ کون سا شاعر آپ کا پسندیدہ ہے؟ یقیناً آپ میرے پسندیدہ شعراء کی فہرست میں شامل ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں اس حوالے سے بڑا خوبصورت میں نے ایک غزل سنی اور پڑھی بھی جناب انور مسعود صاحب کی، جی، اور مجھے بڑی پسند آئی، اور میں اکثر اسے دہراتا رہتا ہوں اچھا، اپنی نجی محافل میں بھی، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی، اور عقیدت مندوں کے ساتھ بھی، اور ارادت مندوں کے ساتھ بھی، کیونکہ میری وہ اس فی زمانہ کے حساب سے موسٹ فیوریٹ غزل تھی اور مجھے بہت پسند آئی۔ میں وہ آپ کے ساتھ لازماً جی، بسم اللہ، شیئر کرنا ارشاد۔ چاہوں گا کہ فرماتے ہیں کہ اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، جو ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے، تو پھر ملا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اس غزل کا جو دوسرا شعر ہے اس کے پسند آنے کی وجہ یہ بنی کہ اس دنیا میں کئی ہادی، راہبر، رہنما، انبیاء، مرسل، فقراء، درویش لوگوں کے قلوب پر دستک دیتے گزر گئے، صحیح، کسی نے اس دستک پر اپنے دل کا دروازہ کھولا اور کئی کے قلوب کے دروازے بند رہے۔ بہت ہی خوبصورت انور مسعود نے میرے ان خیالات کی عکاسی کی اس شعر میں کہ فرماتے ہیں کہ کیواڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیواڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، واہ واہ، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے، واہ واہ، سبحان اللہ، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے، اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ، جفا کا بہت خوب، فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، بہت خوب، واہ واہ، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تجھے بہت نہیں اچھا، ہے، بہت اچھا، تجھے نہیں ہے فرصت کرم نہ سہی، تجھے نہیں ہے فرصت کرم نہ صحیح، نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور چکیں گری تھی ان کے دریچے کی انور، آہا، چکیں گری تھیں ان کے دریچے کی، ان کے دریچے کی انور،
نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے. سبحان اور اللہ. پھر میں نے بھی تھوڑی سی طبع آزمائی کی شاعری میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ایک بند میں نے خود کہا, جی ارشاد. میں آپ سے اس پروگرام کے توسط سے شیئر کرنا جی بسم چاہوں گا اللہ ضرور. کہ وہ بند تھا کہ میں ہوں محیط فکر میں غلطاں تیرے بغیر. ہاں سبحان اللہ. میں ہوں محیط فکر میں محیط فکر میں غلطاں تیرے بغیر. بغیر. ہاں یہ منزل وفا نہیں آساں تیرے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوازش. یہ منزل وفا وفا نہیں آسان تیرے بغیر. اور حیدر یہ کون سی ہے بھلا منزل حیات. ہاں حیدر یہ کون سی ہے بھلا منزل حیات. منزل حیات. واہ واہ واہ. میں ہوں ہجوم غم میں غزل خواں تیرے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کمال آپ کا تخیل ہے اور کیا خوبصورت آپ نے شعر کہے. پیر سید علی حیدر نقوی البخاری, آپ ناظرین کے لیے آج کے پروگرام کا بالکل آخری سوال, کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ میسیج کیا ہوگا؟ میں تصوف کی بنیادی تعلیم کہ جو کہ انسانیت اور انسان دوستی ہے, میں اسی بات کو اپنے زیر نظر رکھتے ہوئے جی اپنے تمام ناظرین سے جی یہ گزارش کروں گا اور دست بستہ گزارش کروں گا کہ خدا را مسالک اور فکری اور اعتقادی جنگ کسی کیفیت نہ پیدا کریں, بلکہ انسان دوستی اور انسانیت کو اپنائیں. اور میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ بردباری اور صبر و برداشت کامیاب زندگی گزارنے کا ایک انمول اور خوبصورت کنجی اور چابی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے پیر سید علی حیدر نقوی البخاری کی زبانی کامیاب زندگی کا میتھڈ اور سیکرٹ اور کنجی سن لی کہ بردباری اور تحمل کی فضا جس زندگی میں شامل رہے گی وہ یقیناً کامیاب زندگی ہوگی. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, پیر سید علی حیدر نقوی البخاری کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنے میزبان یاسر عباس کو اگلے پروگرام اور اگلے مہمان تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.